یہ ہوتا ہے عوام کا احساس۔ سندھ کا کپتان سب پر بازی لے گیا۔ سندھ حکومت کا عوام پر مہنگائی کا بوجھ بانٹنے کے لیے بڑا قدم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزراء اور افسران کا پیٹرول کوٹا 40% کم کر دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمت کا بوجھ خزانے پر نہیں پڑنا چاہیے، خزانے پر بوجھ کا مطلب عوام پر بوجھ ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی کے ایم سی افسران کے پیٹرول میں 40% کٹوتی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بھی سندھ کے کپتان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں کے تیل کے بجٹ میں 35% کٹوتی کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی نے اتوار کو پاکستان کھپے ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر قمر زمان کائرہ کہتے ہیں عمران خان سستی شہرت کے لیے پیٹرول سستا کر گئے۔ حکومت کے پاس قیمتیں بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ متوسط طبقے کے لیے پیٹرول پر ٹارگیٹڈ سبسڈی پر جانا ہوگا۔ خان صاحب کے زیادتیاں بالکل تھیں، انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی تھی کہ انہوں نے جب تیل کی قیمتیں بڑھنی تھی نہیں بڑھائیں، وہ جاتے جاتے تیل کی قیمتیں کم کر گئے چیپ پاپولیرٹی کے لیے۔ آپ کے پاس آپشن یہ تھی کہ یا آپ پانی میں گریں یا آپ کھائی میں گریں، یہ فیصلہ کر کے پانی میں گرے تاکہ ہاتھ پاؤں مار کے شاید پانی سے باہر نکل پائیں گے۔ اگر آپ کھائی سے گرے ہوتے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ ایک فیصلہ کرنا پڑا ہے، یقیناً بہت مشکل ہے، اور اس کا علاج ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں گے، یہی پاکستان کا علاج ہے۔ یہ ان بلاک سبسڈیز کا عمل روکنا پڑے گا۔ لاہور میں روٹی کس قیمت پر فروخت ہوگی تعین نہ ہو سکا، البتہ دودھ، دہی، چاول، سفید چنے اور دالوں کی قیمتوں میں سرکاری سطح پر ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ضلع انتظامیہ نے 11 اشیاء خورنوش کی نئی ریٹ لسٹ جاری کی ہے۔ نیا سپر باسمتی چاول 45 روپے اضافے سے 200 روپے کلو ہو گیا۔ دال چنا اسپیشل 5 روپے اضافے سے 180 روپے فی کلو ہو گئی۔ دال مسور موٹی 15 روپے اضافے سے 255 روپے اور دال ماش 20 روپے اضافے سے 295 روپے فی کلو ہو گئی۔ سفید چنا موٹا 30 روپے اضافے سے 270 روپے فی کلو ہو گیا۔ دودھ 10 روپے اضافے سے 120 روپے فی لیٹر اور دہی 140 روپے فی کلو میں فروخت ہوگی۔ مٹن کی قیمت 1100 روپے اور بیف کی قیمت 600 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ غداری کا مقدمہ بنا کر مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر میچ فکس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ عمران خان کا بنیر میں جلسے سے خطاب، کہا ملک کے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، نیوٹرل اچھی چیز ہے، لیکن ملک کی سالمیت بھی ضروری ہے۔ ملک کے نیوٹرل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں، بسم اللہ، بہت اچھی چیز ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا تب کہ ہمارے جدھر معاشی حالات کھڑے ہیں، اس میں اگر یہ جو سازش جو میں سن رہا ہوں ہو رہی ہے، اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے ملک کی معیشت کو بہت نقصان ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے نیوٹرل بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ملک کی سالمیت بھی بڑی ضروری ہے۔ آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں غداری کا مقدمہ کر کے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گوادر میں ایسٹ بے ایکسپریس وے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے ماہی گیروں کو مرحلہ وار کشتیوں کا انجن دینے کا اعلان کیا ہے۔ گوادر میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے کی ہدایت کی اور آئندہ بجٹ میں گوادر یونیورسٹی کے لیے فنڈز رکھنے کا وعدہ کیا۔ بلوچستان کے 5 لاکھ اضافی گھرانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گوادر ایئرپورٹ اب تک مکمل نہیں کیا جا سکا، یہ چینی صدر کا تحفہ تھا، لیکن ہم اسے مکمل نہیں کر پائے۔ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں 5 لاکھ گھرانوں کے لیے بسپ کا اضافی، یعنی یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ان کے نام سے، اس کے تحت جو افراد جو وظیفوں سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں، ان میں بلوچستان سے 5 لاکھ اضافی گھرانوں کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ ابھی تک یہ تعمیر کے مراحل طے کر رہا ہے، حالانکہ یہ 100% چین کی صدر جناب شی جن پنگ اور پریمیئر لی نے ایک گرانٹ کے طور پر تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کو بھی ہم مکمل نہیں کر پائے۔ سلٹنگ ہوئی ہے اور جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہو گئی، اور جو ہیوی شپس ہیں اب وہ یہاں پر نہیں آ سکتے تا وقت ہے کہ اس کی ڈریجنگ کی جائے اور جو ڈیپتھ جو ہے
اس کو ریسٹور کیا جائے. میری یہ تجویز ہے کہ G2G ماڈل کے تحت اس گوادر شہر کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹس لگانے کے لیے ہم فی الفور بات چیت شروع کریں. یہاں پر جو فشرمین ہیں یا ہمارے مچھیرے بھائی، ان کے لیے ان کی جو کشتیاں ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے، ان کے لیے ان کو ایک انجن درکار ہے. اور یہ کوئی 2000 یہ کوئی کشتیاں بنتی ہیں. میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں ان 2000 گھرانوں کو وفاقی حکومت انجن فری عطیے کے طور پر عطا کرے گی انشاءاللہ. اور وزیر اعظم نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا بھی دورہ کیا. شہباز شریف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. کورس کے شرکاء سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج امن و امان، علاقہ استحکام کی ضامن ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری کامیابیاں بے مثال ہیں جس کی دنیا معترف ہے. پاک فوج عالمی امن کی کوششوں میں بھی کردار ادا کر رہی ہے. فیفن نے بلوچستان بلدیاتی انتخابات پر مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی ہے. فیفن رپورٹ کے مطابق بلوچستان کا انتخابی عمل منظم اور غیر متنازع رہا. کہیں کہیں بے ضابطگیاں اور بے قاعدگیوں کے واقعات رپورٹ ہوئے. انتخابی عمل کی شفافیت برقرار رکھی گئی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کشمیریوں کی آواز بن گئے. کشمیری رہنما یاسین ملک کو بھارتی عدالت سے سزا کے خلاف سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا. بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارتی عدالتیں من گھڑت جھوٹے الزامات پر یاسین ملک کو سزا سنائی. بیماری کے باوجود جیلوں میں بے رحمانہ سلوک کیا گیا. یاسین ملک کی قید بدنیتی پر مبنی سزا بھارتی عزائم کی عکاسی ہے. یاسین ملک سے بھارتی جیلوں میں ناروا سلوک روا رکھ کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے خط میں مقبوضہ کشمیر پر قبضے، تشویشناک صورتحال سے بھی آگاہ کیا. بیوروکریٹس کو اہم ذمہ داریاں دینے سے قبل اعلیٰ ترین سطح کی اسکروٹنی کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے ISI کو اسپیشل ویٹنگ ایجنسی کا سٹیٹس دے دیا. افسران کی تعیناتی، تقرری اور ترقی کے حوالے سے اسکروٹنی کی ذمہ داری ISI کو دے دی گئی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بڑے تقرر اور تبادلوں میں اہم کیسز کی تصدیق کے لیے ISI کو بھیجے گا، جس کے بعد اہم عہدوں پر تعیناتی سے قبل ISI انٹیلیجنس اسکریننگ رپورٹ پیش کرے گی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv.